وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. سارے مل کر بآواز بلند درود و سلام پڑھ لیجئے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم. یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. جس سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام. مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام معزز و محترم سامعین حضرات، اللہ اور اس کے رسول کے فضل و کرم اور اس کی خاص توفیق سے ہم سب کو اپنی زندگی کے قیمتی لمحات اللہ کے گھر میں اور اس کے ذکر میں گزارنے کی عظیم سعادت حاصل ہو رہی ہے. آج کا یہ خوبصورت پروگرام میرے برادر اصغر سیف صاحب نے مجھے محبتوں کے ساتھ یاد کیا، تو میں نے بھی اپنے لیے اسے سعادت سمجھا کہ کوئی نیکی کی بات کرنے کی مجھے بھی توفیق مل جائے. طاہر ندیم صاحب ہمارے نوجوان ساتھی، ہمارے بھائی، اللہ انہیں زندگی کی عظیم خوشی نکاح کی صورت میں عطا فرما رہا ہے، اور انہوں نے اپنی خوشیوں کو اللہ کی بارگاہ میں شکرانے کے ساتھ ادا کرنے کی صورت اختیار کی، جو نہایت اچھا قدم ہے. اور خوبصورت بات یہ ہے کہ اس پروگرام کی صدارت حضور کی آل پاک سے ایک سید زادے فرما رہے ہیں، جو یقیناً بڑی سعادت کی بات ہے. ہمیں سبق یہ دیا گیا کہ جو حضور کی آل پاک سے ہوں، ان کے ادب و احترام کو ہم اپنی ذات پر فرض عین سمجھتے ہیں. اللہ تعالیٰ تمام سادات گرامی کو شاد و آباد رکھے اور ان کا سایہ بھی قائم رکھے. بڑے ہی خوبصورت انداز میں محترم جناب محمد آصف شاکر صاحب، بڑی خوبصورت آواز اللہ نے عطا فرمائی، اور میں نہایت محظوظ ہو رہا تھا جب وہ کلام پڑھ رہے تھے، اشعار پڑھ رہے تھے. دونوں انداز انہوں نے اختیار کی اور دونوں میں اللہ نے بہت خوبصورت نوازا ہے. اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے. میں بیان کے آغاز میں ایک گزارش آپ سے کروں گا. نہ تو مجھے پنجابی آتی ہے، نہ مجھے اشعار آتے ہیں کہ میں آپ کو پنجابی کے طرز و ترنم والے اشعار سناؤں گا تو آپ سبحان اللہ کی داد دیں گے. میرا انداز ہے، چونکہ میں ایک استاد ہوں، ایک ٹیچر ہوں، میرا انداز ہوتا ہے تربیتی. آپ سبحان اللہ کہیں گے میں نے پھر بھی باتیں کرنی ہیں، نہیں کہیں گے پھر بھی باتیں کرنی ہیں. ہاں بس یہ یاد رکھ لیں کہ اگر ہم ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتے ہیں تو جنت میں ہمارے نام کا ایک ایسا درخت لگ جاتا ہے کہ جس پر اگر 500 سال تیز رفتار گھوڑا دوڑتا بھی رہے تو اس درخت کا سایہ ختم نہیں ہوتا. اور اگر آپ کے دل کو کوئی بات اچھی لگے تو ضرور اس پر عمل کریں. گفتگو آج کی میری طاہر ندیم صاحب کے لیے تو ہے ہی ہے، لیکن ان کے لیے بھی ہے جو یہاں پر غیر شادی شدہ بیٹھے ہیں. بڑی نوجوانوں کی تعداد بیٹھی ہے، تو میں بڑی اہم باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا. دیکھیے ایک چیز یاد رکھیے کہ اگر یہاں پر مسجد میں محفل کے بجائے
کوئی مہندی کی رسم ہوتی باہر گلی میں اور ٹینٹ لگے ہوتے اور ڈانس اور میوزک پارٹی ہوتی تو شاید اس میں سارا علاقہ امڈ آتا اور لوگ بڑے شوق کے ساتھ اس میں شامل ہو جاتے، کیونکہ ہم لوگ اس رخ پہ چل نکلے ہیں۔ ہم نے سمجھ لیا کہ جناب جب خوشیاں آئیں نا تو ہم نے اپنی منمانی کرنی ہے۔ رشتہ دار بھی کہتے ہیں وہ چھڈو یار کی محفلیں کرانی ہیں، شادیاں کوئی روز روز ہونی ہیں، ایک باری شادی ہونی ہے تو بندہ چنگے طریقے کرے۔ اچھا لوگوں کا ذہن یہ بن گیا کہ محفل کروانا گویا یہ اچھا کام نہیں ہے، کہتے ہیں چنگے طریقے کرنی چاہیے۔ اچھا جی اچھا طریقہ کون سا ہے؟ اور یار کوئی بڑے سارے ڈیک شیک ہونے چاہیے، بڑا کوئی گانے شانوں کا ماحول ہونا چاہیے، شادی کون سا روز روز آنی ہے۔ اب ایک چیز میں حدیث پڑھ رہا ہوں، سب سے پہلی حدیث میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل امر ذی بال لم یبدا ببسم اللہ فہو اقطع۔ میرے حضور نے فرمایا کہ کام اچھا ہو لیکن اس کا آغاز اچھا نہ ہو تو اللہ اس اچھے کام میں سے بھی برکت اٹھا لیتا ہے۔ نکاح سے زیادہ اچھا اور خوبصورت کام کوئی نہیں، لیکن جب اس اچھے کام کا آغاز اچھا نہیں ہے، گانوں کے ساتھ آغاز ہو رہا ہے، تقریبات کا آغاز ہی ناچنے گانے کے ساتھ ہے، تو اب کیا نقصان ہوگا؟ میرے حضور فرماتے ہیں جب اچھے کام کا آغاز اللہ کے نام سے نہیں کیا جاتا تو اس کام میں سے برکت اٹھا لی جاتی ہے۔ اب برکت کے کئی معنی محدثین کرتے ہیں۔ محدثین لکھتے ہیں کہ برکت کا ایک معنی نیک اولاد بھی ہے، برکت کا ایک معنی گھر کا سکون بھی ہے، برکت کا ایک معنی آپس میں میاں بیوی کا پیار بھی ہے۔ آج آپ لوگوں کو دیکھ لیں، بڑی کثرت سے لوگ پریشان ہیں، بے اولادی، لڑائی جھگڑے، گھر میں سکون نہیں ہے۔ وہ پریشان ہو کر پوچھتے ہیں حضرت صاحب سمجھ نہیں آتی، ہمارے گھر میں سکون نہیں ہے، ہم اولاد سے محروم ہیں۔ تو میں اکثر انہیں کہتا ہوں کہ پیچھے واپس جائیں، کہیں آپ نے اپنے نکاح کا آغاز غیر اسلامی طریقے سے تو نہیں کیا تھا؟ کیونکہ اگر آپ نے شادی کا آغاز ہی الٹا کر دیا تو حدیث رسول کے مطابق برکت اٹھا لی گئی، برکت چلی گئی۔ اب برکت چلی گئی تو بے اولادی نے ڈیرے ڈال لیے، برکت چلی گئی تو لڑائیوں نے ڈیرے ڈال لیے، برکت چلی گئی تو آپس میں پیار نہ رہا۔ اور جب آپ نے آغاز اچھا کیا، محفل کروائی، آپ نے اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کا اہتمام کیا تو پھر فرشتوں نے سایہ کر لیا، پھر رحمتوں کی برسات ہو گئی۔ اور پھر بندے کو سمجھ نہیں آتی کہ جناب یہ ہوا کیسے؟ بندہ کہتے ہیں قاری صاحب میں مٹی میں ہاتھ ڈالتا ہوں سونا ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا یہ برکتیں ہیں اس چیز کی جو آپ نے آغاز اچھا کیا تھا، پھر وہ کچھ ملتا ہے جو بندے نے سوچا بھی نہیں ہوتا۔ کیوں کہ آغاز آپ نے اچھا کر لیا۔ اب دیکھیے میں اس کی ایک اور انداز سے بھی آپ کے سامنے رکھ دوں بات کو۔ اب یہاں پر محفل ہو رہی ہے، جتنے لوگ محفل میں شریک ہیں، اوپر والے اسپیکر چل رہے ہیں، پورے گاؤں میں آواز جا رہی ہے، جتنے لوگ یہ ساری باتیں سن رہے ہیں ان سب کو جتنا ثواب مل رہا ہے ان سب کے ثواب کے برابر ثواب ہمارے بھائی طاہر ندیم کو مل رہا ہے۔ سبحان اللہ، اونچا بولیے نا جی۔ سبحان اللہ۔ کیوں مل رہا ہے؟ کہ ان کی وجہ سے یہ محفل سجی ہے اور یہ دین کا پیغام آپ تک جا رہا ہے۔ انہوں نے ایک اچھے کام کا آغاز کیا، جیسے اچھے کام کے آغاز کا فائدہ ہوتا ہے اسی طرح برے کام کا نقصان ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر یہی محفل کے بجائے گانے چلاتے تو جتنے لوگوں کے کانوں میں گانوں کی آواز جاتی ان لوگوں کو جتنا گناہ ملتا ان سب کے گناہ کے برابر گناہ اکیلے طاہر ندیم کو ملتا، کیونکہ ان کو برائی کی طرف بلانے والا تو یہی بندہ تھا۔ اب یہ فیصلہ تو ہمارے اپنے اختیار میں، ہمارے سامنے دو راستے، ایک جنت کا راستہ ایک دوزخ کا راستہ ہے۔ انتخاب میرا ہے۔ کل قیامت والے دن کوئی بندہ اللہ کی بارگاہ میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ یا اللہ مجھے پتہ نہیں تھا۔ اللہ فرمائے گا علماء تو تھے، جا کے پوچھ لینا تھا۔ دوستوں کو راضی کرنے کے لیے، اپنے کزنز کو راضی کرنے کے لیے، اپنے خاندان کو راضی کرنے کے لیے اگر کوئی بندہ اپنی قبر اور آخرت کو خراب کر رہا ہے تو وہ دنیا کا سب سے بے وقوف آدمی ہے، سب سے بے وقوف آدمی۔ عقل مند کون ہے؟ عقل مند وہ ہے جو یہ مانتا اور جانتا ہے کہ دنیا روٹتی ہے روٹ جائے لیکن میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو، جس کا مقصود نظر، جس کی زندگی کا مقصد ایک ہو کہ میرا رب راضی ہو جائے۔ اور پھر ہمارا المیہ کیا ہے؟ معذرت کے ساتھ ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں مرگ ہو جائے
تو ہمیں رب یاد آتا ہے، خوشیوں میں ہمیں رب یاد ہی کوئی نہیں آتا۔ فوتگی ہو جائے تو جناب سارے کہتے ہیں لے آؤ جی یہ تھے گٹکا رکھو تے قرآن پڑھیے تے ذکر کریے۔ تو میں نے کہا دکھ میں رب یاد آتا ہے، خوشیوں میں رب کیوں نہیں یاد آتا؟ اگر خوشیوں میں رب یاد آنے لگ جائے تو اللہ خوشیوں میں دوام عطا کر دیتا ہے، خوشیاں ختم نہیں ہوتی۔ آپ خوشیوں میں رب کو یاد تو کر کے دیکھیں، اللہ نے قرآن میں فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، فرمایا میرا شکر کرو میں نعمتیں اور بڑھاتا چلا جاؤں گا۔ لیکن ہمارا المیہ ہے، ہم پریشان ہوتے ہیں تو رب کو یاد کرتے ہیں، جب خوشیاں آتی ہیں تو رب کو بھول جاتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں حضرت صاحب خوشیاں تھوڑیاں ہوندیاں دکھ بہتے ہوندے۔ میں نے کہا خوشیاں بڑھانے کا طریقہ ہی بڑا آسان ہے، اپنی خوشیوں میں اپنے رب کو یاد کرنا شروع کر دیں، خوشیاں بڑھنا آٹومیٹیکلی شروع ہو جائیں گی۔ اب شادی کی جو تقریبات ہمارے ہاں چلتی ہیں اس میں 3 فنکشن ہیں جی، مہندی، بارات اور ولیمہ۔ اب یہ بڑی واضح اور سمپل سی بات ہے کہ اسلام کی نظر میں شادی کے صرف 2 ہی پروگرام ہیں، صرف 2، ایک ہے نکاح اور دوسرا ہے ولیمہ۔ یہ مہندی والی جو رسم ہے اسلام میں اس کا کانسیپٹ ہے ہی کوئی نہیں، اسلام میں مہندی ہے ہی کوئی نہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ ہم نے اس کو اپنی شادی کا لازمی حصہ سمجھا ہوا ہے، لیکن اسلام کی نظر میں شادی کے 2 پروگرام ہیں۔ اور اس سے اگلی بات سنیں، کمال کی بات یہ ہے کہ نکاح اور ولیمہ ان دونوں کا خرچہ صرف لڑکے والوں پر ہے، لڑکی والوں پر شادی کا خرچہ ہی کوئی نہیں۔ یہ اسلام کے مطابق شادی کا نظام بتا رہا ہوں آپ کو۔ شادی کے صرف 2 پروگرام ہیں، ایک نکاح دوسرا ولیمہ، اور ان دونوں کا خرچہ بھی اسلام کی نظر میں شوہر پر لازم ہے، ہونے والے دلہا پر لازم ہے۔ اب ہمارے ہاں تو ہوتا کیا ہے جی، پہلے نمبر پہ مہندی کی رسم ہے۔ اب مہندی پہ نوجوان لڑکے کیا کرتے ہیں، دلہے کے لیے ایک سوٹ بنوایا جاتا ہے اور دلہے کو پہلے بتا دیا جاتا ہے جی یہ تمہارے دوستوں نے پھاڑنا ہے، یہاں سے رکھ کر جی نیا سوٹ پھاڑ دیا جاتا ہے۔ آپ سب ان باتوں سے واقف ہیں۔ میں نے کہا کاش وہ سوٹ پھاڑنے کے بجائے کسی غریب کو دے دیتے، جتنے دن پہنتا اتنے دن آپ کو ثواب بھی مل جاتا۔ پھر جناب والا اسپیشل انڈے منگوائے جاتے ہیں مہندی کے لیے اور دلہے کو انڈے مارے جاتے ہیں۔ میں نے کہا رزق کم کرنے کا سب سے بڑا برا عمل کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں جی ہمارے رزق میں برکت نہیں ہے، کیوں؟ کیونکہ وہ رزق کا ادب نہیں کرتے۔ انڈے تو کھانے کی چیز تھی، اللہ نے نعمت کے طور پہ عطا کی، ہم نے کہا نہیں دلہے کو مار کر خوشی منانا، اس کے بغیر تو ہماری مہندی پوری نہیں ہوتی۔ پورے کریٹ منگوائے جاتے ہیں، دلہے کو انڈے مارے جا رہے ہیں اور دلہے میاں بعد کے اندر جناب سر دھو رہے ہیں اور ان کے سر سے بدبو نہیں جا رہی۔ کاش وہی انڈے کسی غریب کو دے دیتے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے سردیوں میں انڈا نہیں کھایا کہ جناب ان کی جیب میں اتنے بھی پیسے نہیں تھے۔ مہندی کی رات گزر گئی جناب، اب دلہے کے لیے سب سے پہلا کام کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیے ایک چیز یاد رکھیے، جس پر اللہ کی نعمتیں زیادہ ہوتی ہیں نا اس پر اللہ کا شکر بھی زیادہ لازم ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ آپ سبحان اللہ بولیں گے تو آپ کے جاگنے کا پتہ چل جائے گا۔ وہ مجھے پتہ ہے کہ آپ بڑی توجہ سے سن رہے ہیں، لیکن ماحول میں لوگ سمجھ لیتے ہیں کہ شاید لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی، اس لیے آپ نے خود ہی ساتھ سبحان اللہ کرتے رہنا۔ ہمارے ہاں جی دلہے کے لیے سب سے ضروری کام کیا ہونا چاہیے؟ ہمارا گھر کا بیٹا ہونا اور وہ آ کر اپنے والد صاحب کو کہے ابا جی میں کاروبار کرنا ہے پیسے دیو، تو ابا جی کہتے ہیں پتر پہلے کسی کو لو سیکھ کے آ کام پھر پیسے دیاں گا، تینوں تو پتہ ہی کوئی نہیں، پیسے ضائع کریں گا۔ نیا کام کرنے کے لیے علم اور تجربہ دونوں ضروری۔ میں نے کہا نئے کاروبار میں تجربہ ضروری ہے، علم ضروری ہے، تو شادی جیسا اہم کام کیا اس کے لیے علم کی ضرورت نہیں ہے؟ مجھے بتائیں نا کہ کتنے بیٹے ایسے ہیں جو یہ پڑھتے ہیں شادی سے پہلے کہ اسلام کی نظر میں ان کی ذمہ داریاں کیا ہیں؟ کتنی بیٹیاں ایسی ہیں جو باقاعدہ تیاری کرتی ہیں کہ اسلام کی نظر میں نے اگلی زندگی کیسے گزارنی ہے؟ نہ بیٹے کو پتہ نہ بیٹی کو پتہ، 15 دن مہینہ پہلے شادی کی تیاریاں ہو رہی ہیں جی، ٹینٹ والے نو کہہ دیو جی، نانا والے نو کہہ دیو، جناب گوشت والے نو کہہ دیو۔ میں نے کہا یہ تو فارمیلٹی تھی، جو سب سے ضروری کام تھا کہ بیٹے اور بیٹی کو یہ بتانا کہ تمہاری نئی زندگی گزرے گی کیسے، ہم نے یہ تو بتایا ہی کوئی نہیں۔ پھر بعد میں ہمارے پاس آ جاتے ہیں، کہتے ہیں حضرت صاحب بڑا غصہ آ گیا تھا، غصے میں کہہ بیٹھا ہوں، کوئی حل تو نکالے۔ میں نے کہا اگر دین پڑھا ہوتا تو آپ کو پتہ ہوتا نا کہ غصے کو کنٹرول کیسے کرنا ہے۔ بیٹی کو پتہ ہوتا شوہر کو غصہ آنے ہی نہیں دینا،
ورنہ 3 لفظوں سے اگر رشتہ بنتا ہے تو 3 ہی لفظوں سے رشتہ ختم بھی ہو جاتا ہے۔ آج یہ بگڑتے ہوئے حالات کی ذمہ داری کس پر آئے گی؟ ماں باپ پر آتی ہے، جو بیٹے کے لیے جناب اس کے شادی والے سوٹ سے لے کر ولیمے کے کھانے تک ہر چیز کے بارے میں فکر مند رہتے ہیں، لیکن کوئی ماں باپ اس لیے کبھی فکر مند کیوں نہیں رہتے کہ ہمارے بیٹے کو پتہ ہی کوئی نہیں کہ اس نے زندگی گزارنی کیسے ہے؟ کبھی کسی بندے کی توجہ نہیں گئی۔ کسی نے کہا تھا تم اچھی مائیں مجھے دے دو تو جناب کیا ہوگا، تمہیں اچھی قوم مل جائے گی۔ ہم بھی خاندان والے ہیں، یہ سیف صاحب میرے عزیز ہیں، ہمارا خاندانی تعلق ہے۔ آصف بھائی مجھے بتائیں نا کہ جب ہم بیٹے یا بیٹی کا رشتہ دیکھنے جاتے ہیں تو بیٹے والے ہوں تو پہلا سوال کیا کرتے ہیں؟ جی کڑی کنا پڑھی ہوئی ہے، جی روٹی شوٹی پکا لیندی ہے، جی کپڑے بھی سلائی کر لیندی ہے، اور اگر کوئی ٹیچر مل جائے ہم کہندے جی واہ واہ سانو رشتہ بڑا چنگا ملیا۔ اور بیٹی والے جا کر کیا پوچھتے ہیں؟ جی لڑکا کیا کماتا ہے، جی اس کی آمدنی کتنی ہے، نشہ نشہ تو کوئی نہیں کرتا۔ مجھے بتائیں آج تک کبھی کسی لڑکے والے نے جا کر یہ پوچھا ہے جی آپ کی بیٹی 5 نمازیں پوری پڑھتی ہے کہ کوئی نہیں پڑھتی؟ کبھی کسی نے جا کر یہ پوچھا ہے جی ہم آپ کی بیٹی نے ہمارے گھر کی بہو بننا ہے، کیا وہ نبی پاک پہ درود پاک پڑھتی ہے کہ نہیں پڑھتی؟ کبھی کسی نے جا کر یہ پوچھا ہے جی آپ یہ بتائیں کہ آپ کی بیٹی قرآن کی تلاوت کرتی ہے کہ نہیں کرتی؟ ہماری سوچ میں بھی اسلام نہیں ہے، سوچ میں بھی۔ اور بعد میں ہم کہتے ہیں حضرت صاحب کی کراں گھروں بڑا کیا، میں کہا جی پہلے پوچھ لیندے، اللہ دی گل ماندی ہے تے پھر تہاڈی بھی مان لیندی، تسی پہلے اے تے پوچھیا ہی کوئی نہیں۔ تانوں تے ایسی جی ٹیچر ہوئے تے جناب آمدنی ہوئے تے جناب انہوں کپڑے سینے آندے ہون، جے قدرے اے پوچھ لیندے جناب دسو تہاڈی بیٹی نماز قرآن پڑھ دی ہے تے سانوں قبول ہے، جے نہیں پڑھ دی تے پھر سانوں قبول کوئی نہیں۔ ہماری سوچ میں بھی اسلام نہیں ہے۔ نتیجہ کیا ہے؟ ہم تو ان بزرگوں کے ماننے والے ہیں کہ جناب 3 سال کی عمر ہے، 3 سال کی عمر، ماں لے کر چلی گئی قاری صاحب کے پاس، کہا قاری صاحب قرآن پڑھائیں۔ انہوں نے کہا بیٹا پڑھو الحمدللہ رب العالمین، پورے 14 سپارے زبانی سنا دیے، 14 سپارے زبانی سنا دیے۔ قاری صاحب بڑے حیران ہوئے، کہا بیٹا جہاں سے 14 یاد کیے ہیں وہاں سے 16 بھی یاد کر لینے تھے۔ انہوں نے کہا قاری صاحب میری والدہ کو آتے ہی 14 تھے، اگر پورے 30 آتے تو آپ کو 30 ہی سنا دیتا۔ اگر مائیں دیندار ہوں گی تو ان سے پیدا ہونے والی نسل بھی دیندار ہوگی۔ ہماری اپنی سوچ میں دین نہیں ہے۔ مجھے بتائیں ہر بندہ چاہتا ہے اس کی اولاد نیک ہو، تو بھائی گود ماں دی یہ درسگاہ پہلی اتھوں پتر دا نسب العین باندھا، اولاد نے کس راستے پہ چلنا ہے اس کا فیصلہ ایک ماں کرتی ہے۔ اور اگر ماں کی سوچ میں دین نہیں ہے، پہلے مائیں ہوتی تھی جو اپنے بچوں کو لوریاں بھی دیتی تھی تو جناب رسول پاک کی نعتیں سناتی تھی۔ اور ہم لوگ ٹیچر ہیں نا، کلاس میں کئی دفعہ ہم بچوں سے پوچھ لیتے ہیں بیٹا تم کیا بننا چاہتے ہو، بیٹا تم کیا بننا چاہتے ہو؟ تو ایسے ایک ٹیچر نے کلاس میں بچوں سے پوچھا کیا بننا چاہتے ہو؟ کسی نے کہا سر میں ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں، کسی نے کہا میں انجینئر بننا چاہتا ہوں، کسی نے کہا میں پروفیسر بننا چاہتا ہوں۔ ایک بچہ کلاس کے کونے میں بیٹھا تھا، سر نیچے تھا، کچھ نہیں بول رہا۔ ٹیچر چل کے بچے کے پاس گیا اور پوچھا بیٹا تم نہیں بولتے، تم کیا بننا چاہتے ہو؟ اس نے سر اٹھا کے کہا سر میں صحابی بننا چاہتا ہوں، سر میں صحابی بننا چاہتا ہوں۔ ٹیچر پریشان ہو گیا، اس نے کہا بیٹا اتنی سی عمر میں اتنا بڑا خواب تمہارے ذہن میں آیا کیسے؟ اتنا اونچا خیال تمہارے ذہن میں آیا کیسے؟ اس نے کہا سر روزانہ رات کو سونے سے پہلے میری والدہ مجھے صحابہ کی باتیں سناتی، بس اس دن سے سوچ لیا ہے اور ارادہ ایک ہے کہ مجھے صحابی ہونے کا شرف مل جائے۔ یہ چیزیں اہم تھیں، ہم نے ان کو مس کر دیا۔ اب بھی اس چیز کو یقینی بنائیں، جو بیٹھے ہیں وہ اپنی زندگی دیکھیں نا، ہمارے ہاں گھروں میں جھگڑا ہوتا ہے، مثال کے طور پر بیوی نے کپڑے صحیح استری نہیں کیے، ہم کہتے تینوں چاجی کوئی نہیں، تینوں لکھن ہی کوئی نہیں، کپڑے نہیں تینوں استری کرنے آندے۔ اس سے نمک سالن پکاتے ہوئے نمک زیادہ ڈل گیا، ہم نے پھر بے عزتی کر دی۔ اس سے جناب والا کپڑے صحیح استری نہ ہوئے، ہم نے پھر بے عزتی کر دی۔ برتن ٹوٹ گیا، ہم نے پھر بے عزتی کر دی۔ یاد رکھیں ان باتوں پر تو لڑنے کی اسلام اجازت بھی نہیں دیتا کہ جناب آپ بیوی سے اس لیے جھگڑا کریں گے اسے کپڑے نہیں استری کرنے آتے، آپ بیوی سے اس لیے جھگڑا کریں کہ جناب اسے روٹی پکانی نہیں آتی۔ نہ جی نہ، اسلام میں اجازت ہی کوئی نہیں۔
حضرت اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتی ہیں جب حضور سے میرا نکاح ہوا مجھے آٹا گوندنا نہیں آتا تھا، مجھے خود حضور نے آٹا گوندنا سکھایا۔ ان باتوں پر تو جھگڑنے کی اسلام میں اجازت ہی کوئی نہیں۔ ہاں کاش ہمارا جھگڑا ہوتا، اللہ کی بندی تم نے نماز نہیں پڑھی، میں نے تمہارے ہاتھ کی روٹی نہیں کھانی۔ بتائیں جی کوئی بندہ ایسا ہو جو کہے ہاں حضرت صاحب میں وہ بندہ ہوں جو روزانہ اپنی بیوی سے اس لیے جھگڑتا ہوں کہ اللہ کی بندی تم نے نماز نہیں پڑھی۔ کاش ہمارا جھگڑا اس لیے ہوتا، اللہ کی بندی آج تم نے قرآن کو ہی نہیں پڑھا، میں نے تمہارے ساتھ بات نہیں کرنی۔ تم نے آج رسول پاک پہ درود پاک نہیں پڑھا، میں نے تم سے بات کوئی نہیں کرنی۔ یہ تھی باتیں جھگڑنے والی۔ ہم جھگڑ رہے ہیں، تینوں چاجی کوئی نہیں، تینوں لکھن ہی کوئی نہیں، تینوں کسی گل دا پتہ ہی کوئی نہیں۔ او بھائی جھگڑنا ہے تو ان باتوں پر جھگڑیں۔ مجھے بتائیں نا برکت کہاں سے آئے گی؟ برکت آئے گی، میرے حضور نے فرمایا تھا لوگوں اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ۔ قبرستان بن گئے ہمارے گھر، کیوں؟ کیونکہ قرآن ہم نے سمجھا الماریوں میں رکھ دینا چاہیے، جا نماز کو فولڈ کر کے الماری میں گھسا دینا چاہیے، نہ نماز کوئی کھولے نہ قرآن کوئی کھولے، تو برکت کہاں سے آئے گی؟ ہم نے کہا نہیں جناب، ایک کو دعا ہی کر لئیے، پیرا کو ٹور جانے دعا کرا لے آنے تے بس نماز قرآن نہ بھی پڑھیے تو گل بن جائے گی۔ جی نہیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ میں ایک بات آپ کو واضح بتاؤں، جنت کا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے، یہ ذہن سے نکال دیں کہ کوئی جنت کا شارٹ کٹ ہے۔ ہمارے مسلک کے اندر نا میرے استاد ایک جملہ فرمایا کرتے تھے، وہ فرماتے تھے سنیوں میں جتنا ادب ہے نا، اگر اتنا عمل پیدا ہو جائے تو ہر سنی اللہ کا ولی ہے۔ اگر اتنا عمل پیدا ہو جائے۔ ہم نے کہا جناب ہم بابا فرید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار پہ چلے گئے، ہم نے کہا بہشتی لنگ آئیے، پولیس والوں نے ڈنڈے مارے جناب، دھکے کھائے، صبح سے نکلے شام کو واپس آئے، گاؤں میں گھسے بڑے ٹور کے ساتھ، ہاں بھائی میں بہشتی لنگ آیا، نماز کوئی بھی نہ پڑھی، فجر سے نکلے عشاء تک نماز کوئی نہ پڑھی، اور آ کے بڑے فخر سے بتایا جی میں بہشتی لنگ آیا۔ آپ کو پتہ بھی ہے کہ اس کا معنی کیا ہے؟ وہ جنت کا دروازہ ضرور ہے، لیکن حضور بابا فرید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے فرمان کا مطلب کیا ہے؟ وہ جنت کا دروازہ ان کے لیے ہے جو ان جیسا بن کے وہاں سے گزرے گا۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے جی؟ سبحان اللہ، بولیں ذرا سبحان اللہ۔ تھکے تو نہیں، ابھی تو باتیں بہت زیادہ کرنی ہیں، بولیے ذرا، نعرہ لگائیں جی، مجھے لگتا ہے یہ تھک گئے۔ جاگ رہے ہیں نا جی؟ باتیں سمجھ آ رہی ہیں؟ مجھے بتائیں دلہے کے لیے سب سے ضروری کام کیا ہے؟ وہ اٹھ کے فجر کی نماز پڑھے، جماعت کے ساتھ پڑھے۔ ہمارے ہاں دلہا تیار ہو جاتا ہے نا، تو دلہا تیار ہونے کے بعد لوگ کہتے ہیں لو جی مسیطے لے جاؤ سلام کرا لے آؤ۔ میں نے کہا فجر کی نماز پڑھی کوئی نہیں، سلام کروانے مسجد لے کے جا رہے ہیں۔ وہ یار کوئی فرض پڑھے کوئی نہیں جاؤ مسیطے سلام کرا لے آؤ۔ وہ کاہے کا سلام میاں، جب فجر نہیں پڑھی تو سلام کیا کرنا؟ کاش تم نے فجر پڑھی ہوتی تو تمہارا وہی سلام قبول ہو جاتا۔ پھر اگلا اسٹیپ چلیے جی، بارات کا ٹائم دیا 12 بجے کا، بچی والے پلکے بچھا کے استقبال کر رہے ہیں، فون پہ فون، کہاں پہنچے ہیں؟ باپ کی کمر بوڑھی ہو گئی بیٹی کا جہیز بناتے بناتے، کھانے کی دیگوں کا وہ کہیں بار بار نائی کو کہتا ہے ٹھنڈی نہیں ہونے دینا، بارات بس نکل گئی ہے، ہم بارات 12 بجے کا ٹائم دے کے 4 بجے پہنچتے ہیں۔ میرے حضور فرماتے بندہ مومن کی پہچان ہی ہے جو زبان سے کہتا ہے اسے پورا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہم بارات لے کے پہنچ گئے جناب لڑکی والوں کے گھر، وہاں پر ہمارے 2-4 دوست ہوتے ہیں، کزن ہوتے ہیں، ان کے ہاتھوں میں 10-10 روپے والی نوٹوں کی گڈیاں ہوتی ہیں، اور جب بارات پہنچتی ہے نا گاؤں میں، تو گاؤں کے چھوٹے چھوٹے بچے میرے حضور کے امتی، وہ بچے جن کے بارے میں میرے حضور نے فرمایا من لم یرحم صغیرنا ولم یؤکر کبیرنا فلیس منا، وہ چھوٹے چھوٹے بچے میرے حضور نے ان کے بارے میں فرمایا جو بچوں سے پیار نہ کرے وہ میرا امتی نہیں۔ ہم نے کیا کیا جناب، 10-10 روپے والی نوٹوں کی گڈی نکالی اور بڑے سارے تھڑے پر چڑھ کے یوں اڑائے۔ وہ بچے 10-10 روپے کا نوٹ لوٹنے کے لیے گرے، کسی کے ہاتھ زخمی ہو گئے، کسی کی ٹانگیں زخمی ہو گئیں، اور جناب والا کسی کا سر پھٹ گیا۔ آپ نے دھکے مارے بچوں کو، آپ نے کہا پیچھے کرو انہاں بچوں نے ساڑھے کپڑے خراب کرن گے۔ خیال بول گیا کہ جن کو دھکے دے رہے ہیں، جو زخمی ہو رہے ہیں، وہ حضور کے امتی ہیں۔ کیا آپ کے اس عمل سے حضور راضی ہوں گے کہ ناراض ہوں گے؟
مووی والے کو کہا میں نوٹ پھینکنے لگا ہوں، میری مووی بناؤ. کیا ملا؟ کاش یہ صدقہ ہے نا تو آپ انہی بچوں کو کہتے بیٹا لائن بناؤ، سب کو پیسے ملیں گے. 10 روپے کر کے آپ 2 مرتبہ بھی دیتے تو پیسے پھر بھی ختم نہیں ہونے تھے. وہ دعائیں تو دیتے یار، کوئی اللہ کے نیک بندے آئے تھے، کوئی مدینے والے کے سچے دیوانے آئے تھے جو ہمیں عزت بھی دے کے گئے اور تحفے بھی دے کر گئے. ہم نے کہا نہیں، نوٹ اڑانے میں کمال ہے، نوٹ دینے میں کمال تھوڑی ہے. جناب والا بارات پہنچ گئی. اب وہاں پر ہمارے کچھ خاندانی لوگ بھی ہوتے ہیں اور کچھ دوست بھی ہوتے ہیں. وہ پتہ کیا، سالن ٹھنڈا ہے یار، چاول مزیدار نہیں ہے. معذرت کے ساتھ جب یہ جملہ کہا جاتا ہے نا تو بیٹی کے گھر والوں کے کلیجے چھلنی ہو جاتے ہیں. باپ کے بال سفید ہو گئے بیٹی کے لیے جہیز بناتے بناتے. نہ جانے انہوں نے کتنے لوگوں سے قرض لے کر جناب والا کھانا بنایا اور آپ کے ایک جملے نے ان کو زمین کی گہرائیوں میں پھینک دیا. ہم نے کہا نہیں یار، سواد نہیں آیا، ٹیسٹ ہی کوئی نہیں سی، بوٹیاں بھی خراب سن. کاش ہم یہ جملہ کہہ دیتے یار کمال ہی کر دیا انہوں نے، یار مزہ ہی آ گیا. عربی کے شاعر نے کہا تھا جراحات السنان لها التیام ولا یلتام ما جرح اللسان. اس نے کہا تھا لوگوں یاد رکھنا، نیزوں کے زخم مٹ جاتے ہیں لیکن زبان کے دیے زخم نہیں مٹتے. ہم نے کہا نہیں یار مزہ نہیں آیا. باپ رو رہا ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو نہیں رک رہے، وہ کسی کونے میں جا کے رو رہا ہے. گھر والے تلاش کر رہے ہیں یار ابا جی نو لبو کتنے نے، لیکن باپ سر نیچے کر کے آنسو بہا رہا ہے کہ میں بیٹی کے سسرال والوں میں عزت بھی نہ بنا سکا. کیوں؟ ہمارے جملوں نے انہیں تکلیف پہنچائی. ہماری پاکستانی قوم کی حالت، بارات پہنچی ہے جناب. اب معذرت کے ساتھ بات بڑی کڑوی بھی ہے اور بڑی سچی بھی ہے. میں باتیں کڑوی کر رہا ہوں کیونکہ یہ سچائیاں ہیں. سچ کڑوا نہیں ہوتا لیکن ہمارا ذہن اسے قبول نہیں کرتا، اس لیے کڑوا ہو جاتا ہے. جناب والا نکاح پڑھانے کے لیے مولانا صاحب آئے. اب وہاں پر بڑے بڑے جناب وکیل آ جاتے ہیں، وکیل پیدا ہو جاتے ہیں، کمیٹیوں کے ممبر پیدا ہو جاتے ہیں. مولانا صاحب نے نکاح پڑھایا. مولانا صاحب نے کہا جی نکاح فیس. انہوں نے کہا کتنی؟ مولانا صاحب نے کہا جی 5000. مولانا صاحب ہیں 5000 روپیہ نکاح فیس 5000؟ دسو مولانا صاحب کنی کمیٹی دی فیس کنی ہے؟ میں نے کہا بڑے دکھ کی بات ہے، بارات میں نوٹ اڑا رہے تھے تب تو نہیں سوچا کہ جناب کتنے اڑانے چاہیے. بینڈ باجے والوں کو پیسے دے رہے تھے تب تو نہیں سوچا کہ جناب کتنے پیسے دینے چاہیے بینڈ باجے والوں کو. وہاں تو ویلے دے رہے تھے کہ مووی بن رہی تھی. اور جناب جب عالم دین کو امام مسجد کی خدمت کی باری آئی تب آپ کو کمیٹی یاد آ گئی. مجھے ایک بات بتائیں، مہندی کریں، ولیمہ کریں، بارات لے جائیں، اگر نکاح ہی نہ ہو تو کسی کام کی کوئی چیز ہے جی؟ ہم ہر بندے کو جناب کھلا ڈلا دیتے ہیں لیکن جب نکاح خواہ کو دینے کا ٹائم آتا ہے پتہ ہے وہاں ہر بندہ جج بن جاتا ہے، وکیل بن جاتا ہے. وہ کیا کہتا ہے مولوی صاحب 5 منٹ تے لگے نے نکاح پڑھنے تسی ہمیں 5000 مانگ لیا. تو میں نے کہا اگر آپ کو اتنا ہی دین آتا ہے تو پھر مولانا صاحب کو بلانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، خود ہی نکاح پڑھ لینا تھا. کاش ایسے ہو کہ مسجد کے امام صاحب سے پوچھا جائے حضرت صاحب آپ بتائیں آپ کی کتنی خدمت کریں، اور ماتھے پہ بل نہ ہو، خوشی سے ہو. میرا جب نکاح ہوا نا تو جو وہ امام صاحب تھے میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا جی بتائیں آپ کی کتنی خدمت کروں، کیونکہ اگر میں نے ممبر پہ بیٹھ کے یہ بات کرنی ہے تو پہلے مجھے خود عمل کرنا پڑے گا، تو میری بات آپ کے دل پہ چوٹ کرے گی ورنہ اثر ہی نہیں ہوگا. ہم نے کہا نہیں مولانا صاحب تسی اینے پیسے لینے. جناب اس سے آگے چلے جی، میں پوائنٹ ٹو پوائنٹ باتیں گنوا رہا ہوں آپ کو. نکاح کا معاملہ ختم ہوا، کھانا کھلنا تھا. یہاں پر بھی بڑا عجیب مسئلہ ہوتا ہے. بارات پیچھے سے 4 گھنٹے لیٹ آئے گی اور مولانا صاحب نکاح فارم فل کر رہے ہوں گے نا تو وہاں بڑے کالے لوگ آ جاتے. مولانا صاحب چھڈو یار بعد وچ کر لینا ہے تواڈے گھر دا گل، کوئی ٹینشن نہیں. وہ امام صاحب کا نکاح فارم فل کرنا بھی انہیں بوجھ نظر آتا ہے. میں نے کہا حضرت صاحب پیچھے سے 4 گھنٹے لیٹ چلے تھے تب آپ کو یاد نہیں آیا کہ ٹائم تھوڑا ہے؟ مولانا صاحب کا تو نکاح فارم فل کرنا بھی گوارا نہیں ہے. اچھا جی نکاح فارم فل ہو گیا، اب کھانا آ گیا. ہماری حالت، ہم نے سمجھا کہ یہ جو برتنوں میں کھانا آیا یہ آخری کھانا ہے، اس کے بعد کھانا ہی ختم. ایسے جناب پاکستانی ہم سب اس میں شامل ہیں، ایسے ٹوٹتے ہیں کھانے پر کہ یہ جو برتن ہیں یہ آخری ہیں، اس کے بعد کھانا ختم. اور جناب جس نے 2 بوٹیاں ڈالنی ہیں وہ 4 بوٹیاں اس لیے ڈالتا ہے پتہ نہیں دوسری باری ملنا ہے کہ کوئی نہیں ملنا. اور پتہ ہے پھر بارات کے جانے کے بعد کیا ہوتا ہے جب برتن اٹھا رہے ہوتے ہیں، جتنا اضافی کھانا برتنوں میں ضائع ہوتا ہے نا
کاش وہ اضافی کھانا غریبوں کے گھر میں عزت سے پہنچا دیں تو وہ دعا دیں گے کہ آج کسی حضور کی امتی کے گھر میں خوشیاں آئیں ہیں۔ سبحان اللہ۔ ہمیں تو یہ بھی خیال نہیں، ہم نے اتنا سا کھانا ہوتا ہے، پلیٹ اتنی بھرنی ہوتی ہے، اور ہمیں یہ بھی خیال نہیں ہے کہ زیادہ کھانا اگر برتن میں ڈالا اور پورا کھایا نہ تو حضور ناراض ہو جائیں گے۔ وہ برتن بھی بد دعا دیتا ہے جس میں آپ نے کھانا ڈالا ہے اور جناب آپ نے برتن کو صاف نہیں کیا۔ یار آپ کو 2 بوٹیوں کی بھوک ہے، 1 بوٹی ڈالیں، دوبارہ مل جائے گی۔ وہ بارات زیادہ آ جائے تو بیٹی والا کیوں پریشان ہوتا ہے؟ اس کو فکر ہے کہیں میرا کھانا کم نہ ہو جائے۔ تو بارات والے اگر حضور کے دیوانے ہو، وہ پیچھے سے یوں ہاتھ لگا کر کہیں حضرت صاحب پریشان نہیں ہونا، ہم آپ کے ساتھ کھڑے۔ جناب بارات ہو گئی، رخصتی کا ٹائم آ گیا، رخصتی ہو گئی۔ اب جب بارات آتی ہے نا گھر پہ، واپس دلہن کو لے کر آتے ہیں۔ ہمارے ہاں عجیب رسم ہے، میں نے آج تک 20-25 سالوں میں دین پڑھایا کہیں نہیں پڑھی۔ دلہن کو جب گھر میں داخل کرنے لگتے ہیں تو سرسوں کا تیل دروازے کے کونے میں ڈالتے ہیں۔ میں نے آج تک کسی حدیث کی کتاب میں نہیں پڑھا۔ لو جی تیل کی بوتل لائے، دروازے کے کونے میں ڈال رہے ہیں۔ میں نے کہا اتنا ہی اضافی تیل ہے تو مدرسے کے بچوں کو دے لیں، وہ اپنی داڑھی شریف کو لگائیں گے، داڑھی خوبصورت ہو جائے گی۔ سبحان اللہ۔ وہ کہتے ہیں نہیں اندر نہیں آنا نا، پیچھے کھڑے ہو جاؤ۔ کیوں جی؟ پتہ نہیں طوفان آ گیا۔ نہیں تیل دی بوتل لے آؤ، وہ سٹنا ہے بھائی۔ اصل مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ معذرت کے ساتھ سچائی کیا ہے؟ ہم بڑی دیر رہے ہندوؤں کے ساتھ، بہت ساری چیزیں ہم میں ٹرانسفر ہو گئی ہیں۔ اچھا جی بارات گھر میں داخل ہو گئی، ایک کبھی رسم شریعت میں ناجائز ہے۔ رسم کیا ہے؟ جناب دیور آئے گا، بھابھی کی گود میں بیٹھے گا اور پیسے لے گا، یہ حرام ہے۔ 2 رشتے بڑے نازک ہیں، بڑے نازک ہیں، میں بڑے احتیاط کے لفظ بولوں گا۔ 2 رشتوں میں شیطان سب سے زیادہ کامیاب ہوتا ہے۔ کون کون سے؟ دیور اور بھابھی کا رشتہ، سالی اور بہنوئی کا رشتہ۔ لوگ کہیں گے مولانا صاحب آپ کا ذہن گندا ہے۔ میں نے کہا میرا ذہن گندا نہیں، میرے آقا کی باتیں سچی ہیں۔ ان 2 رشتوں میں سب سے زیادہ خطرہ ہے دیور اور بھابھی کا رشتہ، سالی اور بہنوئی کا رشتہ۔ دیور آ گیا بھابھی کی گود میں بیٹھا، جی لائیں مجھے پیسے دیں، اسلام میں حرام ہے۔ اور بھائی اگر اس کو پیسے ہی مانگنے تو وہ اپنے بڑے بھائی کو کہے بھائی جان آپ کی شادی ہو گئی ہے، مجھے 10,000 روپیہ دیں۔ اس کا حق ہے اپنے بڑے بھائی سے پیسے مانگے؟ اس کا کیا حق ہے کہ وہ بھابھی کی گود میں بیٹھ کے پیسے مانگتا پھرے؟ اسلام میں تو اس کی اجازت ہی کوئی نہیں تھی۔ ہم نے کہا نہیں یہ رسم ہے جی، پوری ہونی چاہیے، خدا کا واسطہ ایسے نہ کریں، خدا کا واسطہ ان کاموں سے بچیں۔ اب جناب والا بارات آ گئی، دلہن گھر پہ آ گئی، دلہے کے کچھ دوست ہوتے ہیں جو غلط گائیڈ کرتے ہیں۔ وہ پتہ کیا کہیں گے؟ نپ کے رکھیں بھائی، کوٹ کے رکھیں، جتی تھلے رکھیں، ایڑ بیڑ کرے تو 2-4 لا دیں۔ اب دلہے کا جو ذہن ہوتا ہے وہ دوستوں کی باتوں میں فٹ ہوتا ہے۔ پہلے نمبر پہ ایک چیز یاد رکھ لیں، میرے حضور نے فرمایا تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے۔ اسلام میں تو یہ ہے ہی نہیں کہ جناب آپ بیوی کو اڑ بڑ کرے تو 2 چپیٹا مار دیو، جناب انہوں جتی تھلے رکھو جی، انہوں نپ کے رکھو۔ اسلام میں تو ہے ہی نہیں۔ میرے حضور نے فرمایا خیرکم لأہلہ، تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہے۔ اور پھر ایک اور حدیث سنیں، کلیجے ٹھنڈے ہو جائیں گے۔ ہمارے معاشرے کا تو المیہ ہے جو اپنی بیوی سے محبت کرے، ہم کہتے بڈھی دا غلام میں پئی، اے تے بڈھی دے تھلے لگا، اے تے جناب بڈھی دا جناب اے چور بن گیا۔ نا جی نا، اسلام کہتا ہے اپنی بیوی سے محبت کریں۔ یہ خود میرے حضور کی سنت ہے۔ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی نوش فرما رہی ہیں، پی رہی ہیں پانی۔ میرے حضور نے فرمایا اے عائشہ پانی پلاؤ۔ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی لے کر آنے لگی، دل میں خیال آیا نیا پانی لے کر جاتی ہوں سرکار کی بارگاہ میں۔ میرے حضور نے فرمایا عائشہ یہی پانی جو خود پی رہی ہو یہ میرے پاس لے آؤ۔ مجھے آپ نے بتانا ہے کہ آپ نے کبھی اپنی بیوی کے ساتھ ایسے کیا ہے؟ یہ بڑے سوچنے والی باتیں ہیں۔ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی سب سے پیاری زوجہ، حضرت صدیق اکبر کی بیٹی، وہی پانی والا برتن حضور کی بارگاہ میں لے آئیں۔ میرے حضور نے پانی کا برتن لیا اور پوچھا اے عائشہ بتاؤ نا ذرا تم نے کس جگہ منہ لگا کے پانی پیا تھا؟ بتاؤ نا کس جگہ؟
یہ جو نوجوان بیٹھے نا یہ نعرہ نہیں لگا رہے، آپ ایک دفعہ پھر نعرہ لگائیں، اب یہ بولیں گے تو میں بات پوری کروں گا۔ زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد، فقتلوا فقتلوا فقتلوا، زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ۔ جب تک سورج چاند رہے گا، جب تک سورج چاند رہے گا، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، لبیک لبیک یا رسول یا رسول، 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 بجلی تیرے جان نثار بے شمار بے شمار، جب تک سورج چاند رہے گا بجلی تیرا نام رہے گا، بجلی تیرے جان نثار بے شمار بے شمار۔ اللہ تعالیٰ قبلہ استاد گرامی کا صدقہ ہماری بھی بخشش فرمائے، اور جو جذبہ وہ بیدار کر گئے امت کے اندر، اللہ اس جذبے کو تا دم زندگی قائم و دائم رکھے۔ بڑا دل خوش ہوا ہے کہ حضور کا نعرہ کس محبت کے ساتھ لگایا ان نوجوانوں نے، اللہ انہیں سلامت رکھے۔ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ وہی پانی کا برتن حضور کی بارگاہ میں لے کر آئیں۔ میرے حضور نے پوچھا، اے عائشہ کس جگہ سے آپ نے منہ لگا کر پانی پیا؟ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جس جگہ کا بتایا، میرے حضور نے اسی جگہ سے لبہائے مبارک لگا کے پانی نوش فرمایا۔ یہ کیسی محبت ہے، کوئی مثال ہے جی؟ اور میاں بیوی کے منہ میں اگر روٹی کا نوالا توڑ کے منہ میں ڈالیں گے تو یہ بھی صدقہ، اس پر بھی ثواب ملتا ہے۔ ہم نے کہا نہیں، دو چار لا کے رکھنیاں چاہیے، اڑ بڑ کرے تو جناب چھڑنا ہی کوئی نہیں، ہڈی پسلی ایک کر دیو جناب۔ کہاں گیا وہ محبت بھرا رویہ؟ چودھری صاحب آ جائیں، ہم کہتے ہیں چودھری صاحب کی حال ہے، ٹھیک ٹھاک ہو، چائے پیو گے بوتل منگواواں۔ میں نے کہا لوگوں کے ساتھ بڑی میٹھی باتیں کرتے ہیں، یہ میٹھی باتیں بیوی بچوں سے کیوں نہیں کرتے؟ گھر پہ جاتے ہیں تو گھر والے ڈر جاتے ہیں دجال آ رہا ہے، وہ کہتے ہیں فرعون گھر پہ پہنچنے والا ہے۔ تو جناب اگر گھر والوں کے ساتھ رویہ میٹھا ہو، وہ کہیں یار وہ بندہ گھر پہ نہیں ہے تو گھر میں سکون نہیں ہے۔ حضور کی حدیث ہے خیرکم خیرکم لأہلہ، میرے حضور نے فرمایا تم میں سب سے اچھا ہے ہی وہ جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہے۔ ہم نے کہا نہیں، میٹھے بول تو میرے چودھری صاحب کے لیے، گھر والوں کے لیے تو میں پورا دجال بن کے جاؤں گا، فرعون بن جاؤں گا۔ میٹھے بول بولیں، گھر والوں کے ساتھ پیاری باتیں کریں، کیا چلا جائے گا؟ اور یہاں پر بھی ایک اور بھی بات سن لیں جی، اکثر لوگ نا اپنے بیوی بچوں کو کہہ دیتے ہیں میں تمہیں یہ لا کے دیتا ہوں، میں تمہیں یہ لا کے دیتا ہوں، میں تمہارے لیے یہ کرتا ہوں۔ تو یاد رکھیں کہ ہم لوگ سارے آدمی بیٹھے ہیں، ہم لوگ اپنے بیوی بچوں کے لیے جو محنت مزدوری کر کے پیسے کماتے ہیں نا، اور جب وہ پیسہ ہمارے بیوی بچوں پہ خرچ ہوتا ہے تو ہمیں صدقہ کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ میں نے اپنے بیوی بچوں پہ 10,000 لگایا تو سمجھیے میں نے 10,000 صدقہ کیا۔ جھگڑا ہی ختم ہو گیا کہ جناب جب آپ کو پتہ چل گیا کہ بیوی بچوں پر پیسہ لگانا صدقہ ہے تو پھر تو پیسہ لگاتے ہوئے خوشی ملنی چاہیے۔ اب ہمارے گھروں میں چلے جائیں جی، گھروں میں جھگڑے کس چیز کے ہیں؟ بڑی بہو کہتی ہے جی چھوٹی کام نہیں کرتی، چھوٹی بہو کہتی ہے جی بڑی کام نہیں کرتی، دیورانی کام نہیں کرتی، وہ کہتی ہے جٹھانی نہیں کرتی، صبح پوچھا میں لایا سی ہون چاڑو ہو پھر کہا پچھلی باری کپڑے میں تو ہوتے سی عید کی ہو تو ہے۔ ہمارے گھروں کی لڑائیاں جی کاموں کی، یہ کاموں کی لڑائیاں آج کے بعد ختم ہو گئی ہیں، گھر جا کے بات سنا دیں۔ ہر عورت جو اپنے گھر کو سنبھالتی ہے، صاف کرتی ہے، وہ چاہے جھاڑو لگائے، وہ چاہے پوچھا لگائے، وہ چاہے کپڑے دھوئے، وہ چاہے کپڑے استری کرے، وہ چاہے روٹی سالن پکائے،
ہر کام کے بدلے میں اسے عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ بتائیں جی، اگر عورتوں کو پتہ چل جائے کہ کپڑے دھونا بھی عبادت کا ثواب، شوہر کو روٹی پکا کے دینا بھی عبادت کا ثواب، جھاڑو لگانا بھی عبادت کا ثواب، تو جھگڑا ہوگا کسی گھر میں؟ ہم نے تو اپنی عورتوں کو دین کی طرف لائے نہیں، اور معذرت کے ساتھ ہمارا المیہ بھی یہی ہے کہ ہماری محفلوں میں عورتوں کو بلایا نہیں جاتا۔ باپردہ انتظام کریں، خواتین کے لیے دروازے کھولیں۔ جس طرح مجھے اور آپ کو دین کی ضرورت ہے، ایسے ہی عورتوں کو بھی دین کی ضرورت ہے۔ مفتی منیب الرحمان صاحب نے تو تفہیم المسائل میں ہاتھ جوڑے، خدا کا واسطہ اپنی عورتوں کو دین پڑھاؤ تاکہ تمہارے گھر جنت بن جائے۔ بندوں کو شوگر ہو رہی ہے، مر رہے آئے روز کے جناب والا، ہمارے گھر میں سکون ہی کوئی نہیں۔ کیوں جی؟ وجہ ایک ہے کہ ان کے گھر کے اندر دین نہیں ہے۔ جب خواتین کو پتہ چل گیا کہ گھر کے کام کرنے پر عبادت کا ثواب، تو لڑائی ہوگی دوبارہ جی۔ اپنے گھر کو جنت بنائیں۔ جنت بنانے کے لیے ضروری ہے ان میں اویئرنس پیدا کریں، ان کو شعور دیں، ان کو بتائیں کہ دین کیا کہتا ہے۔ بات کو ختم کروں جی، بارات کا دن مکمل ہو گیا، ولیمے کا دن آیا۔ اب یہ اوپر والا مائک چل رہا ہے جی؟ چل رہا ہے کہ بند ہے جی؟ اتے والا تو نہیں چل رہا؟ اچھا جی، اب مجھے ایک بات بتائیں جی، میں اس کو تھوڑا سا سائڈ پہ کر دیتا ہوں۔ نہیں ادھر رکھتے تھوڑی دیر۔ مجھے ایک بات بتائیں جی، اسلام، میں نے جو آیت پڑھی نا، اس آیت کا ترجمہ اب میں کرنے والا ہوں۔ کر دیا بند جی؟ جو آیت میں نے پڑھی ہے اس آیت کا ترجمہ اب میں کرنے لگا ہوں۔ اسلام کہتا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تمہاری بیویاں تمہارا لباس ہیں اور تم ان کا لباس ہو۔ میں نے کپڑے پہنے، میرا جسم گورا ہے، کالا ہے، دھبوں والا ہے، نہیں ہے، میرے کپڑوں نے چھپا لیا۔ اسلام کہتا ہے جیسے لباس آپ کے عیبوں کو چھپاتا ہے، ایسے ایک شوہر اپنی بیوی کے عیب چھپاتا ہے، ایک بیوی اپنے شوہر کے عیب چھپاتی ہے۔ یہ اسلام کا پیغام ہے۔ وہ کتنا بے حیا، بے شرم آدمی ہے جو اپنی بیوی کی راز والی باتیں اپنے دوستوں کو بتاتے ہیں، اور وہ کیسے بےہودہ دوست ہیں جو صبح اپنے دوست سے پوچھ رہے ہوتے ہیں، ہاں بھائی بتاؤ کیا بنا پھر۔ یہ ہمارے ماحول کی باتیں ہیں جی، کہاں جائیں گے ہم؟ وہ سب سے بڑا دین سے دور آدمی ہے، بے حیا آدمی ہے جو اپنے گھر کی باتیں، پرسنل باتیں اپنے دوستوں کو بتاتا ہے، اور بعد میں جب دوست سے لڑائی ہو جائے تو وہی دوست لوگوں میں بدنام بھی کر رہا ہوتا ہے۔ خدا کا واسطہ اپنے گھر کی عزت لوگوں کے سامنے نیلام نہ کیا کریں۔ اللہ نے وہ عورت جو آپ کی بیوی بنی ہے وہ آپ کی عزت ہے، اپنی عزت پہ پہرا دیں۔ جتنے مرضی پریشان ہو جائیں، اپنی بیوی کی باتیں اپنے دوستوں سے مت کیا کریں۔ وہ کسی کی بیٹی ہے، آپ کی بیوی ہے جناب۔ اور جناب ولیمے کا دن آ گیا۔ اب ولیمے والے دن معذرت کے ساتھ کھانے کے اندر کیا ہوتا ہے وہ میں نے پہلے بتا دیا کہ ہم نے 2 بوٹیاں کھانی ہو تو 4 لیتے ہیں۔ یہ ماحول نہیں ہونا چاہیے، اتنا لیں جتنا کھانا ہے۔ ایک اور خرابی کیا ہے، ایک بندہ گیٹ پہ بیٹھا ہوتا ہے جو نیوندرا لکھ رہا ہوتا ہے۔ معذرت کے ساتھ ہم لوگ پتہ ہے کس مزاج کے لوگ ہیں؟ ہم شادی ولیمے پہ دعوت اس کو دیتے ہیں جس کے ولیمے پہ ہم نے پیسے ڈالے ہوں، اور پورا حساب لگاتے ہیں، اسی اینا نیوندرا پایا ہوا ہے تو سانو اینا کو نیوندرا ہو جائے گا۔ پہلی تو بات کلیئر کر لیں کہ اگر آپ نے کسی بھی بندے کی شادی میں کوئی پیسے دیے اور ارادہ یہ تھا کہ جب میری شادی ہوگی یا میرے بچوں کی شادی ہوگی تو وہ مجھے بھی پیسے دے گا، تو یاد رکھ لیں آپ نے جتنے پیسے دیے اس پر ثواب کوئی نہیں ملا۔ معذرت کے ساتھ ہم تو کسی بیمار پرسی کے لیے جائیں تو اس کو بھی پوچھنی تبھی دیتے ہیں جب وہ ہمیں پوچھنی دے کر گیا ہو۔ آپ یہ جو شادی پر ہم نیوندرا نذرانہ دیتے ہیں یہ دیا جاتا ہے اللہ کی رضا کی خاطر۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، ہم نے کسی کو شادی کارڈ بھیجا، ولیمے پہ بلایا، وہ نہیں آیا، ہم چٹ بنا کے بھیجتے ہیں، تسی اسی آئے سی جناب 5000 دے کے گئے سی تے تسی نہیں آئے لہذا ساڑھا 5000 واپس بھیج دیو۔ ایسے ہوتا ہے کہ نہیں جی؟ باتیں سچی کر رہا ہوں کہ جھوٹی ہیں جی؟ یہ دین کا دین نہیں ہے جی۔ شادی شروع ہونے سے لے کر آخر تک دین ہے ہی کوئی نہیں، تو پھر بعد میں ہم کہیں جی برکت اور سکون کوئی نہیں۔ یہ سوچنے والی بات ہے۔ آپ نے جو بھی کرنا ہے اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر کریں۔ اور ایک شوہر، اب طاہر ندیم صاحب کے لیے میں آخری بات کروں، دنیا کے اندر سب سے کامیاب آدمی پتہ ہے کون ہے؟ جو اپنے رشتوں کو نبھانا جانتا ہے۔
اور سب سے بزدل آدمی پتہ ہے کون ہے؟ جو رشتوں کو توڑ دیتا ہے۔ آدمی پر سب سے بڑا امتحان کب آتا ہے؟ جب بیوی اور والدہ میں جو ہوتا ہے نا برابری، اس کو قائم رکھنا، بہنوں اور بیوی میں برابری قائم رکھنا۔ وہ آدمی بھی بے وقوف ہے جو بہنوں کی وجہ سے بیوی سے لڑتا ہے، اور وہ آدمی بھی بے وقوف ہے جو بیوی کی وجہ سے بہنوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ عقل مند آدمی وہ ہے جو رشتوں کو مینج کرتا ہے، اور یہ سب سے بڑا امتحان ہوتا ہے ایک شوہر کے لیے۔ تو آپ نے بیوی کو اس کے حق دینے ہیں، بہنوں کو ان کے حق دینے ہیں، ماں کو اس کی عزت دینی ہے، اور پھر آپ کو دعائیں بھی ملیں گی اور زندگی جنت بھی بن جائے گی۔ باتیں سمجھ رہے ہیں جی؟ تو ایک تو سب سے پہلا کام یہ ہونا چاہیے کہ جناب دلہے میاں شادی والے دن نمازیں پوری پڑھیں 5 مسجد میں جا کے۔ دوسری بات، جب عشاء کے وقت آئیں تو اپنی بیوی کو بھی جائے نماز پہ کھڑا کریں، اسے کہیں اللہ کی بندی 2 رکعت نفل نماز یہ پڑھا کریں، اس سے تو اولاد ملتی ہے۔ جس کی بھی شادی ہو وہ یہ عمل کرے، 2 رکعت نفل نماز برائے حاجت پڑھے، اور پھر دعا مانگے، اور اس دعا کے بعد وہ جناب اپنی زندگی کا آغاز کرے، اللہ مہربانی فرما دے گا۔ جو باتیں میں نے عرض کی ہیں سمجھ آ گئی ہیں جی؟ کسی بندے کا کوئی سوال ہو تو کر سکتا ہے۔ باتیں شروع ہو گئی ہیں، اس کا مطلب ہے کہ بیان میں پہلے ہی ختم کرنے والا تھا، لیکن باتیں وہ میرے استاد صاحب جو تھے نا قبلہ خادم حسین رضوی صاحب، آپ کی طبیعت میں بڑا جلال تھا۔ میں نے استادوں سے 2011 میں ابو داود اور نسائی شریف پڑھی۔ اچھا، جیسے میں حدیثیں سنا رہا ہوں اور آپ باتیں کر رہے ہیں نا، تو استاد پتہ ہے کیا کرتے تھے؟ جو بندہ حدیثیں نہیں نہ سنتا تھا، استاد اس کو کلاس سے نکال دیتے تھے اور فرماتے تھے خبیثہ تینوں اینا نہیں پتا کہ تے نبی پاک دیاں گلاں ہو رہی ہیں تے تو اپنیاں گلاں کرن ڈیا۔ ہم لوگ پتہ ہے دین کو گنڈیریوں والی بات سمجھتے ہیں، جیسے گنڈیریوں والا آواز لگاتا پھر ہے سن لیا نہ سنا۔ ہم نے کہا مولوی صاحب دیاں گلاں نے سن لیاں تاں بھی ٹھیک ہے، نہ سنیاں تاں بھی ٹھیک نے، ایک کیڑی مکن لگیاں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ 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 اکبر، 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ذکر کروائیں جی تھوڑی دیر۔ لا الہ وحدت کا جام پلاتا ہے، کیوں پڑھنے سے شرماتا ہے،